ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے عزرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی ہے ان میں سے کسی پر تجھے رحم بھی آیا؟ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مولا کریم، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، مگر 2 جانیں ایسی ہیں جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا صدمہ اور رنج ہوا۔ اگرچہ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ ایک کشتی میں بیٹھے کچھ لوگ ایک دریا پار کر رہے تھے کہ ناگہاں کشتی پانی کی طوفانی لہروں میں آ کر غرق ہو گئی۔ اس کشتی میں ایک عورت بھی اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ جب کشتی غرقاب ہو گئی تو عورت اپنے بچے کو سنبھالتے ہوئے کسی طرح ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ دریا میں پانی کا طوفان زوروں پر تھا اور بیچ دریا کے تختہ پانی کی سطح پر بہہ رہا تھا، اور ماں اور بیٹا اس پر سوار پانی کے بہاؤ کی سمت میں بہتے چلے جا رہے تھے۔ عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا کہ ماں کی جان قبض کر لی جائے، اور میں نے ماں کی جان اس تختے پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے اور بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تیز پانی کی لہروں کے رحم و کرم پر ہے، جو کبھی بھی کسی نہ خطرناک لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ اب بچے کا کیا حشر ہوگا؟ کیسا بے بسی کا مقام تھا کہ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے اور نہ کسی نگراں کا بندوبست۔ پانی کی سطح پر بہتے بہتے یہ تختہ ایک بستی کی حدود میں داخل ہو گیا۔ دریا کے کنارے کچھ دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک ایک کی نظر اس بچے پر پڑی تو وہ لوگ دریا میں کود گئے اور تختے کو کنارے کھینچ لائے۔ یہ ماجرا دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے اور بچہ بے یار و مددگار تختے پر زندہ سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ بچے کو لے کر بستی میں آئے اور پھر اسے اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ اتفاق سے سردار بے اولاد تھا۔ اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کر سردار کا دل پسیج گیا اور اس نے بچے کو اپنا کر اسے اپنی نگرانی میں لیا۔ یہ بچہ جب 8-9 سال کا ہو گیا تو ایک دن اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا۔ بادشاہ کی شان و شوکت سے مروب ہو کر اور اس کے کارندوں کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کی خاطر سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر یہ بچہ نڈر اور بے باک سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سفر کے دوران کہیں سے سرمے کی ایک عجیب و غریب ڈبیا مل گئی تھی۔ اتفاق سے اس سپاہی کی نظر کمزور تھی اور اس کو ایسے سرمے کی بہت زیادہ ضرورت تھی جو آنکھوں میں ڈالنے سے بینائی کو بہتر کر دیتا۔ اسی لیے اس نے وہ سرما بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا، لیکن آنکھوں میں لگانے سے کہیں اس کی بچی کچی بینائی بھی نہ جاتی رہے۔ اس نے یہ سرما پہلے کسی اور پر آزمانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جب یہ خیال اس سپاہی کے ذہن میں آیا تو قریب ہی وہ یتیم بچہ کھڑا تھا۔ سپاہی نے سرمے کی جانچ کرنے کے لیے جوں ہی سلائی بچے کی آنکھوں میں پھیلی تو اسے زمین کی تہہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ مکار تھا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں شدید تکلیف پیدا ہو گئی۔ بچے کی چیخ و پکار سن کر سپاہی نے سرمے کی ڈبیا پھینکی اور چلتا بنا۔ شاہی قافلہ گزر جانے پر بچہ سرمے کی ڈبیا اٹھ کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی سردار کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس آدمیوں اور گدھوں کی کمی نہیں، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہیں خزانے پاؤ بتا دینا، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ بچے کی نشاندہی پر وہ لوگ کھدائی کر کے خزانے نکالنے لگے اور تھوڑی ہی عرصے میں صاحب ثروت بن گئے۔ بچہ جوان ہوا۔ اس نے پر پرزے نکالنا شروع کیے۔ ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو چکی تھی۔ زمین کے تمام پوشیدہ خزانے اس کی نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملائے اور اپنی طاقت میں روز بروز اضافہ کرنا شروع کیا۔ اس نے قرب و جوار کے تمام سرداروں کو زیر کیا اور خود سردار بن بیٹھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس قدر مضبوط اور طاقتور ہو گیا کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بادشاہ کو شداد اور اس کی قوم کو قوم عاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قوم عاد موجودہ یمن اور عمان کے علاقے میں کوئی 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مال و اولاد، سرسبز کھیتوں اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اپنے بادشاہ کی طرح رعایا بھی اللہ تعالیٰ کی سرکش تھی۔ اس کی ہدایت کے لیے حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا گیا، مگر وہ لوگ بغاوت و سرکشی میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ انہوں نے رائے ہدایت پر چلنے سے انکار کر دیا۔ حضرت حود شداد کو اکثر توحید کی دعوت دیتے،
ایک دن شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی باتوں پر ایمان لے آؤں تو اللہ مجھے کیا دے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ایمان لے آئے تو اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے اوصاف بیان کرنے کے لیے کہا۔ شداد جب جنت کا نقشہ اور اس کی نعمتوں کے احوال کے بارے میں سن چکا تو بدبخت کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ایسی جنت میں بھی بنا سکتا ہوں، مجھے اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں۔ بعد ازاں اس نے اپنی سلطنت کے نامی گرامی معمار اکٹھے کیے اور ارم کے مقام پر جنت ارضی کی تعمیر شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے ایک مضبوط فصیل کی تعمیر کا کام شروع کیا، پھر اس نے اس کے اندر شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کی اور دنیا جہاں کے درخت، پودے اور پھول لگوا دیے۔ کہا جاتا ہے کہ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ شداد کی جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون کھڑے کیے گئے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ شداد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اس جنت میں اس وقت قدم رکھے گا جب یہ مکمل طور پر تیار ہو جائے گی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب معماروں نے اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی تو وہ اس میں ایک عالی شان لشکر تیار کر کے اور پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنی تیار کردہ جنت کے نظارے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ادھر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ شداد کو اپنی خود ساختہ جنت دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی اور شداد کو بھی یہ وعید سنائی۔ شداد نے 3 شرائط پوری کرنے کے لیے کہا، اگر میری جان تمہارے خدا کے حکم سے قبض ہے تو مجھے موت اس وقت آئے جب میں نہ اپنی جنت کے اندر ہوں اور نہ باہر۔ مجھے موت اس وقت آئے جب میں نہ زمین پر ہوں اور نہ آسمان پر۔ فرشتہ میری جان اس وقت قبض کرے جب نہ دن ہو اور نہ رات۔ شداد اپنی جنت تیار کردہ کے پاس پہنچا تو سورج آدھا اندر تھا اور آدھا باہر۔ ابھی اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں خود ساختہ جنت کے اندر تھے اور پچھلے پاؤں باہر۔ شداد نے اپنی جنت کو دیکھنے کی خوشی میں بے خود ہو کر گھوڑے پر سے چھلانگ لگا دی۔ اب یہ زمین پر تھا نہ آسمان پر کہ فرشتہ اجلان حاضر ہوا۔ شداد کی تینوں باتیں پوری ہو گئیں اور فرشتے نے اس کی جان قبض کی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دونوں بار اگر کسی پر ترس آیا تو وہ شداد تھا۔ ایک بار جب وہ یتیم ہو کر دریا کی موجوں کے رحم و کرم پر تھا اور دوسری بار جب اس نے اتنے جتن کر کے اپنے لیے جنت بنوائی مگر موت نے اس کو دیکھنے کی مہلت بھی نہ دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اس جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔